بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان في كل زمان ومكان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه من الخطايا والذنوب او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، سب سے پہلے بطور تمہید ایک بات عرض کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ دین اسلام ایک مکمل دین ہے۔ اس میں کچھ چیزیں ظاہری ہیں، کچھ چیزیں باطنی ہیں۔ ظاہر سے متعلق احکامات بھی ہیں، باطن سے تعلق رکھنے والی چیزیں بھی بیان کی گئی، اسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ظاہر بھی دیا ہے اور باطن بھی دیا۔ انسان بنایا گیا جسم اور روح دونوں سے۔ ہم صرف جسم نہیں ہیں بلکہ ہم تو اصل میں روح ہیں، جسم اس کی سواری ہے۔ اس کو ایسا سمجھو جیسے کہ کار ہے اور کار کے اندر ایک آدمی ہے۔ کار اس کی سواری ہے، اندر بیٹھا ہوا آدمی وہ اصل ہے۔ کار تو محض اس کی سواری کے لیے ہے۔ جیسے کار اور سوار، اسی طرح ہم اور ہماری روح، ہم جو جسم ہے اس کے اندر اللہ نے روح رکھی ہے۔ دونوں کے مجموعے کا نام انسان ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جسم بھی دیا ہے اور روح بھی عطا کی ہے تو اسی کے لحاظ سے اللہ نے ہمیں احکام بھی دو قسم کے دیے ہیں، ظاہری احکام بھی دیے ہیں، باطنی احکام بھی دیے۔ دونوں کو لے کر چلنا یہی دراصل خوبی کی بات ہے۔ ظاہری احکام اور اس پر عمل کا طریقہ یہ آپ کو ملے گا مدارس میں۔ وہاں آپ کو سمجھایا جائے گا، پڑھایا جائے گا نماز کیا ہوتی ہے، نماز کے ارکان کیا ہوتے ہیں، نماز کے فرائض کیا ہوتے ہیں، نماز ادا کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، حج کا طریقہ کیا ہے، اسی طرح شادی کا اور مختلف معاشرتی چیزوں کا، معاملات کا، یہ ساری کے ساری باتیں مدارس اسلامیہ کے ذریعے سے ہم کو معلوم ہوتی ہیں، اور اس لیے ہمیں علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر آدمی علم حاصل نہیں کرے گا تو اسے پتہ نہ چلے گا نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، حج کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، اس کے احکام کیا ہیں، معاشرت کیا ہے، معاملات کیا ہیں، حلال و حرام کیا ہے۔ ان تمام چیزوں کو جاننے کا نام دراصل علم، یعنی علم ظاہر۔ لیکن اتنا ہی علم کافی نہیں ہے۔
اس سے ہمیں ظاہری احکامات پتہ چلتے ہیں، لیکن باطنی احکام کیا ہے؟ نماز کا طریقہ تو معلوم ہو گیا، جھکنا ایسا، اٹھنا ایسا، بیٹھنا ایسا، ہاتھ اٹھانا ایسا، رکوع کرنا ایسا، سجدے کا طریقہ یہ، لیکن وہاں یہ آپ کو خبر نہیں ہوگی کہ خشوع اور خضوع کا کیا طریقہ ہے، اخلاص کیسے پیدا کیا جاتا ہے، روزے کی روح کیا ہے، نماز کی روح کیا ہے، زکات کی روح کیا ہے، یہ مدارس اسلامیہ کے اندر، آج کل کے مدارس کے اندر پڑھایا نہیں جاتا، لیکن ایک زمانے میں پڑھایا جاتا تھا، سب چیزیں سکھائی جاتی تھی۔ میرے شیخ اور استاذ حضرت مسیح الامت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ، جو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے جلیل القدر خلیفہ تھے، بار بار حضرت سے میں نے سنا ہے کہ فرمایا کرتے تھے کہ پہلے زمانے میں مدارس، جہاں مدارس ہوتے تھے وہیں خانخواہیں بھی ہوتی تھی، ہر مدرسہ بھی ہے، خانخواہ بھی ہے۔ ایک طالب علم جب وہاں پڑھنے کے لیے داخلہ لیتا تھا تو ظاہری علوم سے آراستہ پیراستہ ہونے کے ساتھ ساتھ باطنی علوم سے بھی کما حق واقف ہوتا، بلکہ آراستہ پیراستہ ہوتا، اس کا دل بنا ہوا، منجھا ہوا، مجلہ، مصفہ، گناہوں سے دور، بالکل پاک، ظاہری گناہوں سے بھی باطنی گناہوں سے بھی، عبادت ظاہری طور پر باطنی طور پر دونوں اعتبار سے وہ بلندی پر پہنچی ہوئی ہوتی تھی۔ ایک زمانے میں یہ صورتحال تھی مدارس کی، لیکن موجودہ دور میں جو مدارس کا حال ہے وہ یہ ہے کہ مدارس میں پڑھنے کا کام ہوتا ہے، گننے کا کام نہیں ہوتا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ جب دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے تھے تو اس زمانے میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ زندہ تھے۔ ایک جگہ پر حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ تشریف فرما تھے، حضرت تھانوی پڑھنے کے زمانے میں وہاں سے گزرنے لگے۔ جب گزرنے لگے تو مولانا نے ان کو بلایا اور کہا کہ بھائی کیا پڑھتے ہو؟ کہا حضرت یہ پڑھتا ہوں۔ تو فرمایا صرف پڑھتے بھی ہو یا گنتے بھی ہو؟ صرف پڑھتے ہو یا گنتے بھی ہو؟ گننے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر عمل، اس کے اندر روح ڈالنا، اس کو ٹھیک ٹھاک کر دینا۔ ایک ہے پڑھ لینا الگ بات ہے، لیکن اس کو عمل میں لانا الگ بات ہے۔ نفس کے اندر کسل ہے، سستی ہے، غفلت ہے، اس کو دور کیا جائے، نماز کے وقت نماز پڑھنے کا جذبہ آ جائے، عبادت کے وقت عبادت کا ذوق پیدا ہو جائے، اللہ سے تعلق و محبت پیدا ہو جائے، خوف اور خشیت پیدا ہو جائے۔ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، ایک زمانے میں مدارس کے اندر یہ سب کچھ ملتا تھا، لیکن موجودہ دور میں یہ ہوتا ہے کہ ہم پڑھنے کے لیے مدارس میں جاتے ہیں، ماشاءاللہ تحقیقات ملتی ہیں، علوم ملتے ہیں، اور بے شمار نئی تحقیقات، عجیب انکشافات، یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ صرف پڑھنے کی حد تک، پڑھانے کی حد تک، غور و فکر کی حد تک، زبان کی حد تک، لیکن اس کے آگے جو مراحل ہیں وہاں پر مدارس کے اندر آج اس سلسلے میں زیادہ بات نہیں ہوتی، تو اس کے لیے آپ کو کسی اور جگہ سے لینا پڑتا ہے کہ بھائی نماز تو میں نے سیکھ لی ہے، جھکنا کیسا، اٹھنا کیسا، بیٹھنا کیسا، رکوع کیسا، سجدہ کیسا، لیکن اس نماز کو میں حقیقی نماز بنا دوں،
اور اس کے اندر میں روح ڈال دوں، یہ روح کہاں ملے گی؟ روزہ، اس کی تفصیلات تو معلوم ہو گئی، ایک ایک جزی اس کی معلوم ہو گئی، لیکن روزہ کب بنتا ہے؟ اس وقت بنتا ہے جب کہ اس کے اندر وہ روح ڈال دی جائے۔ اگر روح کے بغیر روزہ رہے گا، یہ روزہ اللہ کے نزدیک قابل اعتبار نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سے قرآن پڑھنے والے وہ ہیں جن پر قرآن لعنت کرتا ہے۔ یہ حدیث تو آپ لوگوں نے سنی ہوگی، پڑھی ہوگی۔ غور کیجئے اس حدیث کے اندر کیا کہا گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے، بہت سے قرآن پڑھنے والے ہیں، والقرآن یلعنہ، جبکہ قرآن پڑھنے والے پر خود قرآن لعنت کرتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی اس کی زد میں آ رہے ہوں۔ علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے، جب آدمی قاری بن گیا، ماشاءاللہ بہت عمدہ پڑھنے والا بن گیا، تجوید کے ساتھ پڑھنے والا بن گیا، بڑے بہترین لب و لہجے میں پڑھنے والا بن گیا، پڑھ رہا ہے، قرآن میں آتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ قاری صاحب جھوٹ بولتے ہیں، قاری صاحب جھوٹ بولنے والے جب قرآن پڑھیں گے تو پڑھتے پڑھتے یہ بھی پڑھیں گے بلکہ جائے لعنت اللہ علی الکاذبین، تو جھوٹا قاری جب قرآن پڑھے گا تو یہ لعنت اس پر بھی پڑے گی کہ نہ پڑے گی؟ تو معلوم ہوا کہ ایک اور چیز ہے، وہ ظاہری طور پر پڑھ لینا، چاہے نماز ہو، ذکر ہو، تلاوت ہو، یہ ایک ظاہری طور پر ہے، لیکن ایک حقیقی طور پر پڑھنا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اور اس کی نماز اس کے منہ پہ دے ماری جاتی ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ نماز پڑھ لیا لیکن نماز اسی کے منہ پہ مار دی گئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، جو آدمی روزہ رکھتا ہے لیکن روزے میں جھوٹ کو نہیں چھوڑتا، جھوٹی باتوں پر عمل کو ترک نہیں کرتا، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ آدمی اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے روزے دار وہ ہوتے ہیں جنہیں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ اب ان ساری احادیث پر سرسری ہی نگاہ آپ ڈال لیں تو سمجھ میں یہ آئے گا کہ محض کسی کام کا انجام دے دینا کافی نہیں، بلکہ اس کام کو صحیح طریقے پر، اس کی روحانیت کے ساتھ، اس کی حقیقتوں کے ساتھ ادا کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ لہذا ہم صرف نماز کے ارکان، آداب ان کو جان لیں لیکن اس کی روح کو نہ جانیں۔ روزے کو ہم نے جان لیا لیکن روزے کی روح کو نہ جانا۔ عبادت کوئی بھی ہو، اس کی روح کو جانے بغیر اگر اس کو انجام دیا جاتا ہے تو اس کا انجام یہ ہوتا ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا۔ تو اس سے بات بالکل واضح طور پر سمجھ میں آ گئی کہ ایک اور چیز ہے جو لینے کی ہے، اس کو اس کی جگہ سے لینا پڑے گا۔ اگر مدرسے میں بھی وہ مل جائے الحمدللہ، اور اگر وہاں نہیں مل رہی ہے تو جہاں ملے وہاں جاؤ، وہاں سے اسے حاصل کرو تاکہ ہمارا روزہ روزہ ہو جائے، تاکہ ہماری نماز واقعی نماز ہو جائے، ہماری تلاوت واقعی تلاوت ہو جائے، ہمارا دل واقعی دل ہو جائے، ہمارے سے اللہ تعالیٰ کا وہ واقعی تعلق قائم ہو جائے۔ اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے اور وہاں سے اس کو لینا ہے جہاں وہ ملتی ہے۔ آج بہت افسوسناک صورتحال ہے
افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ہم ظاہر کے مطابق کچھ چیزوں کو جاننے کے بعد باطنی چیز سے انتہائی غافل ہیں. بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، لیکن اس کے باوجود غافل کہ یہ چیز ان کے دل دماغ میں داخل نہیں ہو رہی ہے. حالانکہ یہ ساری احادیث میں نے ابھی جو آپ کے سامنے رکھی، اس کے اوپر بہت دقت نظری کے ساتھ میں نہیں بلکہ ایک سرسری نظر بھی اس پر ڈال لی جائے تو یہ حقیقت بالکل صاف طور پر سامنے آتی ہے کہ جتنی عبادات اور جتنے اعمال ہیں ان کا کچھ ظاہر ہوتا ہے اور کچھ باطن بھی ہوتا ہے. وہ باطن کو لیے بغیر نماز ہماری کیسے درست ہو جائے گی؟ اس باطن کو حاصل کیے بغیر ہماری عبادات کیسے صحیح ہو جائیں گی؟ ان کو صحیح کرنے کے لیے اس باطن کو اپنے اندر لانا ضروری ہے. جب یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی تو اب میں اس حدیث کی طرف آتا ہوں جس کو میں نے شروع میں آپ کے سامنے پڑھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ والمہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ من الذنوب والخطایا. دو جملے ہیں اس حدیث پاک میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجاہد یعنی جہاد کرنے والا وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کو قائم کرنے کے لیے. اور ہجرت کرنے والا اصل میں وہ ہے جو ان تمام گناہوں کو، معصیتوں کو چھوڑ دے جن کو اللہ نے حرام اور ناجائز قرار دیا ہے. دیکھو دو جملے ہیں. المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ والمہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ من الذنوب والخطایا. ہجرت کا لفظ اور جہاد کا لفظ بہت عام لفظ ہے اور شریعت کے اندر، اسلامی کتابوں کے اندر اور ہماری بول چال کے اندر، ہمارے خطبات کے اندر، عام کتابوں کے اندر بڑی کثرت کے ساتھ استعمال کیے جاتے ہیں. ہجرت اور جہاد. ہجرت کا عام مفہوم یہ ہے کہ ایک آدمی اپنا وطن چھوڑ کر کسی اور جگہ پر چلا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے سے ہجرت فرمائی اور آپ نے مکے کو چھوڑ کر مدینہ اختیار فرمایا. اور اللہ کے حکم کے مطابق حضرات صحابہ کرام نے بھی ہجرت کی. حضرات صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے مدینے سے ہجرت سے پہلے ملک حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی. ملک حبشہ گئے، مکہ چھوڑ دیا. دو دفعہ ایسا واقعہ پیش آیا. شروع میں کچھ لوگ گئے، پھر اس کے بعد اور مزید کچھ لوگ گئے. دو دفعہ حضرات صحابہ کرام نے مکے کو چھوڑ کر حبشہ مقام کو اپنا ٹھکانہ بنایا. یہ ہے ہجرت. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور حضرات صحابہ نے مکے کو چھوڑا اور مدینہ تشریف لے گئے. یہ بھی ہجرت. اور جہاد، سب سمجھتے ہیں جہاد کا کیا معنی؟ کفار کا مقابلہ، میدان جنگ ہے، ہتھیارات سے لیس ہیں. ادھر سے ان لوگوں کا سامنا ہے، ادھر سے مسلمان گئے ہوئے ہیں. آپس کے اندر حرب و ضرب اور قتل و قتال ہو رہا ہے اور ایک آدمی اس کے اندر اپنی جان اللہ کے لیے گنوا دیتا ہے. اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دیتا ہے اور اپنے جسم کا آخری خون کا خطرہ بہا دیتا ہے. یہ مفہوم تو سب جانتے ہیں، عام ہے. لیکن بھائیو، اس حدیث پاک کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی بھی ایک تفسیر فرمائی ہے جو اس تفسیر سے ہٹ کر ہے، اور ہجرت کی بھی ایک الگ تفسیر بیان کی ہے جو عام مفہوم کے لحاظ سے الگ ہے. میں آج ذرا اسی کو سمجھانا چاہتا ہوں. اور یہ اصل میں الگ نہیں ہے.
حقیقت میں الگ نہیں ہے، لیکن ہمارے ذہنوں کے اعتبار سے الگ ہے۔ جب ہم سمجھ لیں گے تو سمجھ میں یہ آئے گا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کی اور اسی طریقے پر ہجرت کی، جو تفسیر فرمائی اور جو اس کا مفہوم ارشاد فرمایا، وہ اپنے وسیع مفہوم کے اعتبار سے کئی شقوں اور کئی پہلوؤں اور کئی صورتوں کو شامل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المجاہد، لفظ جہاد سے بنا ہے۔ مجاہد وہ آدمی ہوتا ہے من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، جو اللہ کی اطاعت اور اللہ کی بندگی کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کی خاطر اپنے نفس سے مجاہدہ کرتا ہے۔ یہاں پر المجاہد لفظ آیا ہے، اس کے اوپر الف لام داخل ہے۔ یہ الف لام بالکل ایسا ہی الف لام ہے جیسے ایک اور جگہ آپ نے پڑھا ہوگا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، اور یہ جو حوالہ میں دے رہا ہوں المسلم کا، یہ المسلم والی بات بھی اس حدیث کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے جس حدیث کو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا، المجاہد المہاجر، اسی کے پہلے یہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یعنی وہ کسی کو اذیت نہ دیتا ہو، وہ کسی کو تکلیف نہ دیتا ہو۔ یہاں پر علماء کہتے ہیں المسلموں کے اندر الف لام، یہ الف لام معنی دیتا ہے الکامل کا، یعنی کامل مسلمان وہ ہے۔ یہ عام مسلمان کی تعریف نہیں ہے، یہ عام مسلمان کے بارے میں نہیں کہا جا رہا ہے، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں بہت سے مسلمان وہ ہیں جو دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، زبان سے بھی تکلیف دیتے ہیں، ہاتھ پیر سے بھی تکلیف پہنچاتے ہیں، گالم گلوچ بھی کرتے ہیں، حرب و ضرب میں بھی لگ جاتے ہیں، تکلیف پر تکلیف پہنچاتے ہیں، کسی کی عزت لوٹ لیتے ہیں، کسی کے ساتھ برا سلوک کر لیتے ہیں، یہ بھی مسلمان ہیں، لیکن وہ بھائی گھٹیا مسلمان ہیں۔ یہاں جس مسلمان کے لیے فرمایا جا رہا ہے وہ المسلم ہے، یعنی کامل مسلمان، معمولی مسلمان کی تعریف نہیں ہے، یہ اعلیٰ درجے کے مسلمان کی تعریف ہے کہ مسلمان جو کامل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے کسی اور کو تکلیف نہیں ہوتی۔ اب یہاں بھی وہی سمجھیے کہ المجاہد جو کہا ہے خاص قسم کے مجاہد کا ذکر ہے، یہ فرمایا المجاہد وہ ہوتا ہے کون جو اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے۔ دیکھو جہاد کی ایک تفسیر تو وہ ہے میدان جہاد کے اندر کافروں سے لڑنے کے لیے ہتھیارات سے لیس ہو کر جاتا ہے، یہ تو وہ ہے، وہ بھی اصلی مجاہد ہے، اعلیٰ درجے کا مجاہد ہے، لیکن اس سے بھی اعلیٰ درجے کا مجاہد وہ ہوتا ہے جو اصل میں اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے۔ ایک آدمی اپنے نفس سے جہاد نہ کرے لیکن صرف کافروں سے جہاد کرے، یہ کم درجے کا ہے۔ اعلیٰ درجہ، افضل درجہ، اہم درجہ وہ ہے کہ ایک آدمی سب سے پہلے اپنے نفس سے جہاد کرے۔ دیکھو ہمارے 3 دشمن ہیں اور جہاد تینوں دشمنوں سے ہے۔ ایک دشمن ہمارا ہے کافر، جو ہماری جان کو یا ہمارے مال کو یا ہماری عزت اور آبرو کو خاک میں ملانے کے لیے تیار بیٹھا رہتا ہے، ایک تو یہ ہے کافر، اور دوسرا وہ ہے شیطان، وہ بھی ہمارا دشمن ہے۔ اللہ نے اس کی دشمنی کا اظہار قرآن میں کیا ہے، ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، یہ دوسرا دشمن۔ اور ایک تیسرا دشمن ہے، اس دشمن کا نام ہے نفس۔ لیکن عجیب بات یہ ہے
کہ ہم کافر کو تو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، شیطان کو بھی تھوڑا بہت دشمن سمجھتے ہیں، پورا اسے بھی نہیں سمجھتے، تھوڑا بہت. اور نفس کو تو اپنا دشمن کیا سمجھتے، اپنا دوست سمجھتے ہیں. ارے یہ تو میرا لاڈلا ہے، یہ تو میرا بڑا چہیتا ہے، یہ تو میری جان ہے، یہ تو میرا دل ہے، یہ تو میرا لخت جگر ہے. یہ سمجھتے ہیں اپنے نفس کو. لیکن بھائیو، نفس بھی انسان کا دشمن ہے. ہاں، اگر نفس کو اس کا علاج کر کے ٹھیک کر دیا جائے تب تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ دوست بن جائے. لیکن جب تک علاج اس کا نہ کیا جائے اور اس کو یوں ہی چھٹی دے کے چھوڑ دیا جائے تو اس وقت تک وہ اپنے آپ کے اعتبار سے انتہائی خطرناک دشمن ہے، ہمارا دشمن ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو اس کے پہلو میں ہے، سب سے بڑا دشمن. اس لیے کہ یہ ہمارے قریب رہتا ہے، ہماری آستین میں رہتا ہے، ہمارے پہلو میں رہتا ہے. شیطان بھی باہر رہتا ہے، کافر تو بہت دور رہتا ہے. کافر تو اپنی جگہ رہتا ہے، اپنے محلے میں رہتا ہے، اپنے گھر میں رہتا ہے، اپنے علاقے میں رہتا ہے. شیطان کا مسئلہ یہ ہے کہ شیطان بھی ہر وقت ہمارے پاس نہیں رہتا، آتا رہتا ہے، جاتا رہتا ہے. لیکن نفس تو کبھی ہمارے سے جدا نہیں ہوتا، ہر وقت ہمارے پاس میں رہتا ہے. تو وہ دشمن جو بہت دور رہتا ہو اور وہ دشمن جو کبھی کبھی آتا وہ جاتا ہو، ان دو دشمنوں کے مقابلے میں وہ دشمن جو ہمیشہ ہمارے ساتھ میں رہتا ہو وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اس لیے معلوم نہیں کب حملہ کر دے. باہر سے آنے والے کے بارے میں تو آپ ذرا باڑ لگا سکتے ہیں، کچھ انتظام کر سکتے ہیں کہ بھئی وہ میرے پاس میں نہ آئے. جا کر آپ گھر کے اندر بیٹھ گئے، کافر آپ کے پاس نہیں آ سکے گا. اور اگر بڑے مضبوط قلعے میں بیٹھ گئے تو وہاں ان کی جماعت بھی نہیں آ سکے گی، وہاں تو آپ محفوظ رہ سکتے ہیں. اسی طرح شیطان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہی بھاگ جاتا ہے، اور اگر اذان دے دے تو اذان پر بھی بھاگ جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے شیطان گوز مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے، یعنی ڈر جاتا ہے. ڈرتا ہے تو آدمی کے گوز نکل جاتا ہے، اس طرح وہ بھی ڈر کے مارے گوز مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے. تو دیکھو شیطان کا حربہ تو ایسا ہے کہ ایک اعوذ باللہ پڑھتے ہی بھاگ جائے، اللہ کا ذکر کرتے ہی بھاگ جائے. اسی لیے شیطان کا نام قرآن کے اندر خناس رکھا گیا ہے. خناس قرآن کریم میں ہے، من شر الوسواس الخناس، میں پناہ مانگتا ہوں وسوسہ ڈالنے والے شیطان سے جو خناس ہے. خناس کسے کہتے ہیں؟ پیچھے ہٹنے والا. حدیث میں اس کی تفسیر آئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیطان خناس ہے. خناس کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی ذکر سے غافل ہوتا ہے آگے آ کر بہکاتا ہے، پریشان کرتا ہے، اور جو ہی انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے یا اعوذ باللہ پڑھتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو بھئی یہ بھی اتنا خطرناک دشمن نہیں ہے، اسے کہ آتا ہے جاتا ہے. لیکن سب سے خطرناک دشمن وہ ہے جس کی خطرناکی کا علم بھی نہ ہو. سب سے بڑا دشمن وہ ہوتا ہے جس کی دشمنی کو مستور رکھا گیا ہو اور ہم سمجھتے ہی نہ ہو کہ وہ ہمارا دشمن، بلکہ الٹا یہ سمجھ کے چلتے ہو یہ تو میرا دوست ہے، یہ تو میرا بڑا پیارا ہے. وہ پتہ نہیں کب آپ کو حملہ کر کے مار ڈالے، یہ پتہ بھی نہیں چلتا. اس لیے نفس کے خلاف جہاد کرنا بھی بہت اہم اور ضروری ہے. یہ ہے جو عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک جہاد ہوتا ہے کافروں کے خلاف، دوسرا جہاد ہوتا ہے شیطان کی مکاری کے خلاف، اور تیسرا جہاد جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نفس کے خلاف. ایک ضعیف حدیث کے اندر آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کسی جہاد میں تشریف لے گئے تھے. جہاد سے واپسی کے موقع پر
آپ نے ارشاد فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، ہم چھوٹے جہاد سے نکل کر اب بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے چھوٹا جہاد یہ کافروں سے جہاد تھا، اس کو چھوٹا فرمایا۔ چھوٹا اسی لیے فرمایا کہ یہ دشمن ضعیف دشمن ہے، دور رہنے والا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک اور جہاد ہے، وہ ہے نفس کے خلاف جہاد۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جہاد اکبر فرمایا۔ یہ بڑا جہاد ہے۔ بڑا کیوں ہے؟ اس کی وجوہات کی طرف میں نے اشارہ آپ کو دیا۔ ایک تو اس وجہ سے کہ اس کو ہم دشمنی نہیں سمجھتے، دوسرے اس وجہ سے یہ ہمارے بازو میں رہتا ہے، اور تیسرے اس وجہ سے کہ ہم اس سے دوستی کر لیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کبھی بھی اس کا حملہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس کے خلاف جہاد کرنا یہ بڑا سخت جہاد ہے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کافروں کے خلاف بھی جہاد کر لیتا ہے، لیکن نفس کے خلاف جہاد کرنا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو جہاد اکبر کی تعلیم سے پہلے جہاد اصغر کی تعلیم سے پہلے اور حکم دینے سے پہلے طویل مدت تک جہاد اکبر کی تعلیم دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے آپ کو حکم نہیں آیا تھا کہ جہاد کرو۔ جب مدینہ تشریف لے گئے وہاں جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا جہاد کا۔ اس سے پہلے نفس کے خلاف جہاد ہو رہا تھا، حضرات صحابہ کے نفس کو مارا جا رہا تھا، ان کے دل دماغ کو اللہ کی طرف متوجہ کیا جا رہا تھا، ان کے دلوں کے اندر سے برائی کو کھرچ کے نکالا جا رہا تھا۔ بے اخلاصی کو نکالو، ریاکاری کو نکالو، اسی طرح دنیا کی محبت کو نکالو، اس کے اندر سے ریاکاری کو نکالو، اس کے اندر سے دنیا کے خوف کو نکالو، دنیا والوں کے خوف کو نکالو، دنیا کی چاہتوں کو نکالو، دنیا کی محبتوں کو نکالو۔ ان سب چیزوں کو کھرچ کے ان کے دل سے نکالا گیا، اور اس کی جگہ پر نیکیوں سے ان کے قلوب کو منور اور آراستہ اور معمور کیا گیا، اخلاص سے، خشوع خضوع سے، انابت اللہ سے، فکر آخرت سے، اللہ کی محبت سے، عشق نبوی سے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے، خشیت سے، آخرت کی فکر اور طلب سے، ان سب چیزوں سے دلوں کو منور اور معمور کیا گیا۔ 13 برس کا طویل عرصہ، اسی 13 برس کے طویل عرصے کے اس مجاہدے عظیمہ کی برکت سے جب حضرات صحابہ نے جہاد کیا تو ان کے اندر رتی برابر نفسانیت موجود نہیں تھی۔ تاریخ کا ایک عجیب واقعہ، جب نفس کو کھنگال دیا جاتا ہے، برائی کو نکال دیا جاتا ہے اور اس کے لیے مجاہدہ کیا جاتا ہے، مجاہدہ کر کے دل کو پاک و صاف کر لیا جاتا ہے، تو پھر تو حالت بدل کر کچھ اور ہو جاتی ہے۔ تاریخ کا واقعہ ہے کہ جہاد ہو رہا تھا، غالباً غزوہ احد، اس کے اندر حضرت علی غزوہ خیبر، اور اس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کو پکڑ کر اس کے سینے کے اوپر بیٹھ گئے۔ جہاد کا موقع تھا، مارنے مرنے کا وقت ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک کافر یہودی کو پکڑا اور اس کو نیچے ڈال دیا، سینے پر مضبوطی سے بیٹھ گئے۔ اب یہ موقع تھا کہ وہ اس کی گردن کاٹ دیتے، وہ تیاری کر رہے تھے گردن کاٹنے کی، اپنے آپ کو سنبھال کر بیٹھ کر اس کا کام تمام کرنے کی۔ عین اسی حالت کے اندر اس بدبخت یہودی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرے انور پر تھوک ڈال دیا۔ وہ نیچے تھا، تھوکا حضرت علی کے چہرے پر پڑ گیا۔ جب حضرت علی کے چہرے کے اوپر تھوک پڑا ہے، اب ذرا آپ سوچیں، اپنے اوپر اس واقعے کو منطبق کرتے ہوئے غور کریں۔ اگر ایسا واقعہ میرے ساتھ پیش آتا، میں ایک یہودی کو پکڑ کر نیچے لٹا کر اس کے سینے پر تان کر بیٹھا ہوتا اور وہ مجھے تھوک دیتا،
میرا غصہ کیا ہوتا؟ دو بالا ہوتا. اگر ابھی 7ویں آسمان تک پہنچاتا تو عرش تک پہنچ جاتا ہے نا. بہت غصہ آتا اور کہتا بس اسے تو مارنا ہی ہے. جو مارنے کا ارادہ پہلے تھا وہ ارادہ انتہائی مضبوط ہو کر اس کا کام تمام کر دیتا. لیکن بھائیوں، عجیب واقعہ تاریخ کا جو اس تناظر میں پیش کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 13 سال مکہ مکرمہ کی زندگی کے اندر ان حضرات کو کھنگال کھنگال کر پاک و صاف کر کے ان کے نفس سے ان کا جو جہاد کرایا تھا، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اس جہاد اصغر کے موقع پر جب ایک کافر کے اوپر چڑھ کر حضرت علی بیٹھے ہیں اور وہ تھوک ڈال دیتا ہے تو حضرت علی اس کو چھوڑ کر اٹھ جاتے ہیں. ناقابل بیان، ناقابل تصور. ارے بھائی ایسا کیا؟ اسے تو مار دینا چاہیے تھا. اتنا بڑا بدبخت ہمارے قبضے میں آ چکا، اس کا تو اسی وقت کام تمام کر دینا تھا. لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ اسے چھوڑ دیتے ہیں اور اٹھ کر چلے آتے ہیں. لوگ پوچھتے کہ حضرت کیا ہوا؟ یہ تو مارنے کا وقت تھا، ختم کرنے کا وقت تھا، آپ نے اس بدبخت کو کیوں چھوڑ دیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جواب لاجواب یہ ہوتا ہے. وہ فرماتے ہیں بھائی اصل میں بات یہ ہے کہ جب میں اس کے اوپر بیٹھا تھا تو یہ میرے منہ پہ تھوک دیا، میرا غصہ بڑھ گیا. اب اگر میں قتل کرتا یہ اللہ کے لیے قتل نہ ہوتا بلکہ نفس کے لیے قتل ہوتا، اس لیے میں چھوڑ دیا. میں تو اللہ کے لیے مرنا چاہتا تھا. یہ اللہ کے لیے مرنا نہ ہوتا، یہ تو نفس کے لیے ہو جاتا، اپنے غصے کے سکون کے لیے ہوتا، اپنے غصے کی تسکین کے لیے ہوتا. اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا. اس چھوٹے سے واقعے سے جو بڑا ہے عظیم واقعہ، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام کی روحانی تربیت اور ان کے نفسوں کی اصلاح والی تربیت کس قدر عظیم طور پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی. ایک اور حیرت انگیز واقعہ تاریخ کا سن لیجیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے. اس کے اندر ایک جگہ پر جنگ کی مہم چل رہی ہے اور اس جنگ کے اندر حضرت خالد ابن الولید جو بڑے جنرل تھے، بہت بڑے سپہ سالار تھے، زمانے جاہلیت اور کفر میں بھی بہت اونچے مقام پر تھے. اس حیثیت سے وہ جنگ کے تمام حربوں سے واقف تھے، دشمن کو زیر کرنے کی تمام ترکیبوں سے واقف تھے، بہت بڑے تھے. اس اعتبار سے وہ اسلام لے آئے تو اس کے بعد اسلام کی وجہ سے ان میں اور نکھار آ گیا. تو حضرت عمر کے زمانے میں جہاد ہو رہا تھا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر نے اس کا امیر بنا کر بھیجا تھا، سپہ سالار. عین گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہے تو اس وقت حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا خط خالد بن ولید کا نام آتا ہے. غور سے سنو، حیرت انگیز واقعہ. کہتے ہیں کہ خط آتا ہے، خط آتا ہے تو اس کے اندر کیا لکھا؟ یہ لکھا ہوا تھا کہ خالد بن ولید السلام علیکم، جو ہی یہ میرا خط ملے تو سمجھ لو کہ میں نے تم کو معزول کر دیا ہے، یعنی سپہ سالاری کے عہدے سے تم کو میں نے معزول کر دیا ہے، لہذا میرا خط پہنچتے ہی تم اس منصب سے ہٹ کر فلاں کو یہ منصب دے دینا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب کا خط، امیر المؤمنین کا خط سپہ سالار اعظم کو آ رہا ہے کہ میرا خط پہنچتے ہی تم اس عہدے سے باز آ جاؤ اور دوسرے کو عہدہ دے دو. حضرت خالد بن ولید نے خط پڑھا. یہاں بھی آپ کو بین السطور کے طور پر عرض کرتا ہوں، ذرا سوچ لیجئے کہ اگر میں ہوتا، آپ ہوتے، دماغ خراب ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا؟ سپہ سالاری کے عہدے سے ہٹا دیا جا رہا ہے، وہ بھی عین جنگ کے موقع پر. تو ہم لوگ ہوتے تو کیا کرتے؟
فوراً اسے چھوڑتے، لات مارتے. یہ جو ہے کامیابی ہو ناکامیابی ہو کچھ بھی ہو جائے، چلو مجھے تو نہ جو ہے یہاں سے ہٹا دیا نا، اسے چھوڑ کے چلے جاتے. جنگ کا پانسا ادھر پڑتا کہ ادھر پڑتا، ہم کو اس کی کوئی فکر نہ ہوتی. اسلام جیتتا کہ ہارتا، کفر غالب آتا یا مغلوب ہوتا، ہم اس کے بارے میں کوئی توجہ نہ کرتے. اپنی نفسانیت غالب آتی، جوش غالب آتا، اور ہم کیا کرتے؟ فوراً اسے چھوڑ کر وہاں سے نکل کے آ جاتے. لیکن حضرت خالد بن ولید کا عجیب و غریب کارنامہ یہ ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا، آپ کی صحبت بابرکت کا اثر تھا، نفس کی اصلاح ہو جانے کا نتیجہ تھا، قلب کے منور اور روشن ہو جانے کا ثمرہ تھا. کیا ہوا؟ حضرت خالد بن ولید نے خط پڑھا، اس کے بعد اپنے جیب میں رکھ لیا. لڑائی جو جاری تھی، عین گھمسان کی لڑائی ہو رہی تھی، یہاں تک کہ خالد بن ولید لڑتے رہے، کافروں کو شکست فاش دے دی، کافروں کو بھگا دیا، اسلام کو غلبہ ہو گیا. اور سب کچھ ہونے کے بعد وہ واپس آئے اپنی جگہ پر، بٹھایا اپنے سارے ساتھیوں کو جو مجاہدین تھے، غازی لوگ تھے، ان سب کو بلا کر بٹھا کر انہوں نے کہا، بھائی امیر المومنین کا خط آیا ہے، وہ خط آپ کے سامنے سناتا ہوں. حضرت امیر المومنین نے خط لکھا ہے کہ جو ہی یہ خط پہنچے تم سمجھو کہ تم کو معزول کر دیا گیا ہے. دیکھو اب میں معزول ہو رہا ہوں، فلاں کو یہ جو ہے عہدہ دیا گیا ہے حضرت امیر المؤمنین کی طرف سے، میں ان کو اس عہدے کو دے کر میں پیچھے ہٹ رہا ہوں. سارے لوگ تعجب میں پڑ گئے. لوگوں نے کہا عجیب و غریب بات ہے، حیرت انگیز بات ہے، جنگ کو نتیجے تک پہنچانے کے بعد میں ہٹے، اسی وقت نہیں ہٹے. اس لیے نہیں ہٹے، اگر اسی وقت میں ہٹتے تو یہ اپنے نفس کے لیے ہٹنا ہوتا. اب ہٹ رہے ہیں امیر المؤمنین کے حکم پر اور اللہ کے حق کے لیے ہٹ رہے ہیں. اس وقت میں ہٹتے تو نفسانیت غالب ہو جاتی. انہوں نے اس وقت سوچا کہ اگر اس وقت ہٹ جاؤں گا عین گھمسان کی لڑائی کے موقع پر، نتیجہ کیا ہوگا؟ الٹا ہوگا، وہ لوگ غالب آ جائیں گے، مسلمانوں کو شکست ہو جائے گی، ان کا کوئی امیر ہی نہ رہے گا، کیا نتیجہ ہوگا؟ یہ سوچ کر انہوں نے اتنا بڑا حکم اپنے خلاف پانے کے باوجود اس خط کو جیب میں رکھ کر جنگ کو برابر جاری رکھا، نتیجہ تک پہنچا دیا. یہ ہوتا ہے نفس کی اصلاح کے بعد والا معاملہ. اگر نفس کی اصلاح نہ ہو تو وہاں پر نفسانیت غالب آتی ہے، شیطانیت غالب آتی ہے، وہ ہمیں الٹی سیدھی پٹیاں بڑھاتا رہتا ہے. حق و باطل ان دونوں کی تمیز انسان کھو دیتا ہے. اس لیے بھائیوں اس بات کی بڑی شدید ضرورت ہوتی ہے کہ انسان اپنے نفس سے مجاہدہ کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا المجاہد من جاہد نفسہ. مجاہد اصل میں اس کو کہتے ہیں، حقیقی مجاہد وہ ہوا کرتا ہے جو سب سے پہلے اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے. ان بزرگوں نے اپنے نفس سے جہاد کیا، نفس کو مار دیا، نفس کو مروا دیا، نفس کو ڈھیلا کر دیا، نفس کو کمزور کر دیا، اور پھر اس کے بعد جب جہاد کے میدان میں نکلے وہاں اللہ ہی اللہ سامنے تھا، حق ہی حق سامنے تھا، اسلام کی بڑائی اور بلندی ان کے سامنے تھی، نفسانیت نام کو نہ تھی. اس کے دو عظیم واقعات تاریخ سے آپ کے سامنے رکھ دیا. اب سوچئے کہ ایسا بندے کے لیے ہم کو کچھ کرنا پڑے گا یا صرف لڈو کھانا پڑے گا؟ اگر آدمی خالی لڈو کھاتا پھرے، یہ کہاں اسے مقام ملے گا کہ وہ اس مقام کو پہنچ جائے اور اس کا نفس اس طرح کچل کے وہ اپنے آپ کو نیست کر لے. یہ ہے مجاہدہ نفس کا. اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 برس صحابہ کرام کو بھٹی میں تپایا تھا، پکایا تھا، اور نفس کے اندر خوبیاں پیدا کی، اس کے اندر سے برائیوں کو نکال ڈالا. یہ جب تک نہ ہوگا بھائیوں حقیقی مجاہد کوئی نہیں بن سکتا. ایک وہ مجاہد ہے جو میدان جہاد میں جاتا ہے، اور ایک یہ مجاہد ہے جو اپنے نفس کا مقابلہ کرتا ہے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہ کبھی کبھی پیش آتا ہے اور ضرورت پر پیش آتا ہے، اور یہ مجاہدہ تو آپ کو دن رات صبح شام کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر موقع پر ضروری ہے. کبھی آپ اس سے غافل نہیں ہو سکتے، کبھی بھی یہ ڈس لے انسان کو. اس لیے ہر وقت چوکنا رہتے ہوئے نفس کے خلاف جہاد کرتے رہنا پڑے گا.
نفس کے خلاف جہاد کیا ہے؟ نفس کے خلاف جہاد یہ ہے اس کی مرضی کے مطابق اس کو جینے نہ دو، اللہ کی مرضی کے مطابق اسے جینے کا سلیقہ سکھا دو۔ اپنے نفس کے مطابق اس کو جینے نہ دو، اللہ کے حکم اور اللہ کی شریعت کا تابع بنا کر اس کو اس کا سلیقہ سکھا دو، اور اس کو یہ بھی بتاؤ کہ تو اگر اللہ کے حکم کے مطابق چلے گا تجھے کھانا بھی ملے گا، پینا بھی ملے گا، عیش و عشرت بھی ملے گی، اور بھی سب کچھ تجھ کو ملے گا۔ یہ نہیں کہ بھئی یہ نہیں ملے گا۔ نفس گھبراتا ہے کبھی، ارے میرا شاید کھانا بند ہو جائے، میرا پینا بند ہو جائے، میری آسائش ختم ہو جائے، مجھے یہ نہ ملے اور وہ نہ ملے، گھبرا جاتا ہے۔ لیکن آپ اس کو بتاؤ ان لنفسک علیک حقا، ان لعینک علیک حقا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں تیرے نفس کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ نفس کو کھلاؤ، اس کو پلاؤ، اس کی ضرورت۔ عین کا مطلب ہے سونا۔ ان لعینک علیک حقا، تیرے اوپر تیری آنکھ کا بھی حق ہے، یعنی اسے سونے بھی دو، سونے کے وقت سونے دو، کھانے کے وقت اس کا کھانا دو، پینے کے لیے اسے پانی دو، ضرورت کے لیے آرام دو۔ باقی اور کاموں میں جہاں پر اللہ کی شریعت کے خلاف ہو رہا ہو وہاں اس کو روکو۔ میں آنکھ یوں اٹھانے تجھے نہیں دوں گا، زبان یوں چلانے نہیں دوں گا، کانوں کو یوں کھلا نہیں چھوڑوں گا، ہاتھ پیر کو یوں ہی آزاد نہیں رکھوں گا، اسے باندھ کے رکھوں گا اللہ کے حکم کے مطابق جب تک تو نہیں آئے گا۔ اس کے لیے میں مجاہدہ کرتا رہوں۔ اس کی ضرورت ہے، اور عام طور پر اس کے اوپر ہمارا عمل نہیں ہے۔ مجاہدہ دیکھیے، پہلے زمانے کے اندر جو مجاہدات ہوتے تھے اور بہت بڑے بڑے مجاہدات کرتے تھے لوگ، اتنے مجاہدات کرتے تھے کہ آج کے دور میں تو اس کا تصور بھی نہیں ہے۔ لیکن ہمارے زمانے کے اندر ہماری طبیعتیں کمزور ہیں، ان کمزور طبیعتوں کے ساتھ وہ بڑے بڑے مجاہدات تو نہیں کر سکتے، لیکن دو مجاہدے ہمارے لیے ضروری ہیں۔ وہ کیا مجاہدے ہیں؟ اور یہ اصل ہے۔ ایک مجاہدہ یہ ہے کہ طاعات اور نیکیوں پر پابندی آ جائے، اور دوسرا مجاہدہ یہ ہے کہ گناہوں سے اپنے نفس کو بچا لیا جائے۔ گناہوں سے بچنا اور نیکیوں اور طاعتوں میں آگے بڑھنا، یہ اگر دو کام ہم کر لیں یہ ہمارے لیے آج کے دور میں بہت بڑا مجاہدہ ہے۔ پہلے زمانے میں تو کھانے میں مجاہدہ، پینے میں مجاہدہ۔ آج کل حضرات صوفیہ فرماتے ہیں، حضرت حکیم الامت تھانوی نے لکھا، مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ نے لکھا، اور بھی بے شمار بزرگوں نے لکھا، پہلے زمانے میں کھانے پینے کا مجاہدہ کراتے تھے، اس زمانے میں کھانے پینے کا مجاہدہ نہیں ہے۔ پیٹ بھر کے کھاؤ، پیٹ بھر کے نماز پڑھو، پیٹ بھر کے کھاؤ لیکن پیٹ بھر کے سو مت، پیٹ بھر کے عبادت کرو۔ ضرورت کے مطابق سو بھی جاؤ، ضرورت کے مطابق اور کام بھی کر لو۔ اس میں اب یہ نہ کرو کہ بھائی بھوک لگ رہی ہے کھانا نہیں کھاتے۔ اس کے لیے ایک اصول بتاتا ہوں، مجاہدہ کیسے ہوتا ہے۔ جو کام حرام اور ناجائز ہے وہ ہرگز نہیں کرنا ہے، اس سے تو بہرحال بچنا ضروری ہے، اور جو چیز مباح اور جائز ہے ایسی چیزوں کی تقلیل کر دی جائے، یعنی اس میں کمی کر دی جائے۔ حلال کام، جائز کام، کھانا ہے، پینا ہے اور چیزیں ہیں، وہ دو اپنے نفس کو، لیکن اس میں تھوڑا سا تقلیل کر دینا، کمی کر دینا۔ آپ کا جی چاہ رہا ہے 2 پلیٹ کھاؤں، آپ اسے 1.5 پلیٹ کھلائیے، 1.5 پلیٹ پر اسے کہیے نہیں اب نہیں کھانا ہے۔ اب جی اندر سے کہہ رہا ہے کھاؤ کھاؤ کھاؤ، آپ کہیں نہیں یہاں نہیں، اتنا ہی ہے، اس کے بعد نہیں کھلاؤں گا۔ آپ کا جی چاہ رہا ہے وہ پیو، وہ دیکھو، وہ کرو۔ اب جائز چیزیں ہیں تو اس کے اندر بھی آپ اس کی کمی کر دیں، بالکل ختم نہ کریں۔
اس میں ایک اور چیز کا میں نے اضافہ کیا، یہ حضرت تھانوی نے لکھا ہے جو ابھی عرض کیا، جو ناجائز ہے اس سے بچنا اور جو چیز جائز ہے اس میں تقلیل کرنا۔ میں نے اس کے اندر ایک اور چیز کا اضافہ کیا ہے، وہ یہ ہے تقلیل بھی کرو اور تھوڑی تاخیر بھی کرو۔ تقلیل بھی کرو اور تھوڑی تاخیر بھی کرو، یعنی کم بھی دو اور فوراً نہ دو، ذرا دیر سے دو۔ اب آپ کا نفس کہہ رہا ہے حلوہ کھانا ہے، آپ حلوہ تو کھلاؤ اسے لیکن 1 گھنٹے کے بعد کھلاؤ، ابھی نہیں، فوراً۔ آپ کا جی چاہتا ہے یہ چیز پیو، پلاؤ اس کو، لیکن 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کی تاخیر سے۔ یہ ہے تاخیر کا مطلب کہ جو آپ کا نفس کہے فوراً عمل نہ کرو، ورنہ تو وہ ذرا پھول جائے گا، اور پھول جائے گا تو پھر جو ہے آپ کے لیے مصیبت بن جائے گا۔ اس کے لیے جو ہے مارنا ہے، تو مارنے میں ایک کام کیا ہے، جو حرام ہے، جو ناجائز ہے، چاہے وہ کھانے پینے کی چیزیں ہوں یا دیکھنے کی چیزیں ہوں، پکڑنے کی چیزیں ہوں، برتنے کی چیزیں ہوں، ان تمام کو یک لخت چھوڑ دینا، اور جو چیزیں حلال اور جائز ہیں ان کے اندر ایک تقلیل کرنا اور دوسرے ذرا تاخیر کر کے اس کو دیتے رہنا۔ اس سے نفس کنٹرول میں رہتا ہے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر جو ہے نفس پھول جاتا ہے۔ لیکن اس میں ایک اور بات بھی ہے، اتنا بھی ٹائٹ اسے نہیں کر دینا۔ نفس کو اگر بہت ٹائٹ کر دیں گے، یعنی کھانا ہی نہیں دے رہے، یہ پہلے زمانے میں تو کیا ہے بعض بزرگوں نے، کئی دنوں کا فاقہ، کئی چیزوں کا فاقہ، بالکل اسے نہیں دے رہے۔ یہ اس زمانے میں تو چل گیا، لیکن ہمارے زمانے میں ذرا مشکل ہے، اس لیے بالکل ٹائٹ نہیں، حرام سے تو بالکل ٹائٹ، لیکن حلال چیزوں کے اندر تقلیل ہے اور تاخیر ہے، ایک دم جو ہے ختم نہیں کرنا چاہیے۔ اس پر حضرت تھانوی نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے جو مزیدار بھی ہے، لطیفے دار بھی ہے اور ذرا فحش بھی ہے، لطیفہ بھی ہے اور ذرا فحش بھی ہے، لیکن ہے ایک معنی خیز، اس لیے عرض کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ پر ایک آدمی تھا، اس کے پاس ایک گھوڑا تھا جو بڑا شریر تھا، اور اس کی عجیب عادت یہ تھی کہ جب وہ راستے میں چلتا تھا تو لید کرنے کے بعد پھرتا، لید کو سونگتا، پھر آگے جاتا۔ غلط عادت پڑی ہوئی تھی، جب بھی لید کرتا فوراً پلٹ جاتا، سونگتا، پھر آگے جاتا۔ یہ آدمی بیزار تھا۔ ایک بار سفر میں نکلا تو سفر میں چلتے چلتے ایک اور گھوڑ سوار سے ملاقات ہو گئی، وہ بھی اسی راستے سے جا رہا تھا، یہ بھی اسی راستے سے جا رہا تھا۔ چلتے چلتے دونوں میں بات چیت ہو رہی تھی، خیریت، کہاں جا رہے ہیں، کہاں، یہ بات چیت ہو رہی تھی۔ چلتے چلتے اس کے گھوڑے کو پاخانہ کرنے کی نوبت آ گئی، لید کیا، پلٹ کر سونگنے لگا۔ تو وہ گھوڑے والا پوچھنے لگا یہ کیا ہے تمہارے گھوڑے کی حالت؟ اس نے کہا ہاں بھائی میں بہت مجبور ہوں، پریشان ہوں، میرے گھوڑے کو بری لت پڑ گئی ہے، جب بھی پاخانہ کرتا ہے، لید کرتا ہے، گھوم جاتا ہے، سونگتا ہے، پھر آگے جاتا ہے، اور کبھی کبھی لمبے سفروں میں تو بڑی مصیبت آ جاتی ہے۔ اس نے کہا اچھا اس کا علاج میں کروں گا۔ اس نے کہا اس کا علاج میں کروں گا۔ اس نے کہا کر دو، بہت اچھا ہے۔ تو اس نے کہا تمہارا گھوڑا مجھ کو دے دو، میرے گھوڑے پہ تم بیٹھ جاؤ، میں اس کا علاج کر کے پھر تم کو دوں گا۔ راستہ تو وہی تھا دونوں کا۔ اس نے کہا بہت اچھا، اب گھوڑے عدل بدل ہو گئے۔ اب اس گھوڑے پہ بیٹھ کے چلنے لگا، اس پہ وہ چلنے لگا، اور جہاں آگے کہیں جا کر اس نے لید کی اور پلٹا تو اس نے اس کی نکیل خوب زور سے کھینچی اور خوب بجایا، ایسا بجایا کہ جو ہے گھوڑے کی عقل درست ہو گئی۔ وہ ڈر گیا، اس نے کہا ارے یہ تو بڑا خطرناک ہے، میں اگر مڑوں گا تو میری تو خیر نہیں۔ اب اس کے بعد کئی جگہ پر آگے تک جانے میں راستے میں لید کرتا رہا، مڑا کہیں نہیں، ڈر کے مارے کہیں نہیں مڑا، سیدھا جاتا رہا 25 30 50 پتہ نہیں کتنے کلومیٹر تک دونوں ساتھ ساتھ چلے۔ اس کے بعد اس کا راستہ الگ ہو رہا تھا، اس کا راستہ الگ ہو رہا تھا۔ آگے جانے کے بعد اس کو ادھر جانا تھا، اسے ادھر جانا تھا۔ پھر دونوں نے اپنے گھوڑوں کو عدل بدل کر لیا، اس کا اسے دے دیا، اس کا اسے لے لیا۔ اس نے کہا بھائی تمہارے گھوڑے کی میں نے اصلاح کر دی ہے، اب دیکھو
50-60 کلومیٹر ہم آئے لیکن کہیں وہ مڑا نہیں ہے، اب جاؤ تم اپنے راستے پہ۔ اب اس کے بعد یہ ادھر چلا گیا، وہ ادھر چلا گیا۔ جب گھوڑے نے دیکھ لیا کہ وہ بہت دور چلا گیا ہے، یعنی وہ گھوڑے والا بہت دور نکل گیا ہے، میں اس کی نظروں سے اوجھل و پوشیدہ ہو گیا ہوں، تو اب یہ وہاں سے ایک جگہ لید کرنے کے بعد مڑ کے سونگا، اور صرف اتنا ہی نہیں، حضرت لکھتے ہیں کہ جتنا سفر کیا تھا واپس آیا، جہاں جہاں لید کیا تھا وہاں سونگ سونگ کے گئے۔ اب یہ تو ہے، میں نے کہا نا پہلے ہی فوش قسم کا ہے، لیکن اس میں ایک عبرت کی بات کیا ہے، نفس کی اصلاح کے لیے یہ طریقہ نہیں۔ ایسے گھوڑے کی اصلاح اس نے کی نا، ایک دم ٹائٹ کر دیا، ارے بھائی وہ ایک دم ٹائٹ کرنے سے ایک دن ٹائٹ رہے گا، دوسرے دن ڈھیلا ہوگا تو پورا توڑ کے بھاگ جائے گا، جیسے کہ ابھی آپ نے سن لیا۔ تو یہ ہے نفس سے مجاہدہ کہ اس کو حرام چیزوں سے تو پوری طرح بچاؤ، حلال چیزوں کے اندر اس کو دو بھی، کھلاؤ بھی، پلاؤ بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو کہا، ان لنفسک علیک حقا، تیرے اوپر تیرے نفس کا بھی حق ہے، تیری آنکھ کا بھی حق ہے، تیری بیوی کا بھی حق ہے، تیرے جسم کا بھی حق ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں، تو معلوم ہوا کہ یہ سب چیزیں کرنے کی ہیں، لیکن وہی دو شرطیں اس کو یاد رکھیے، اس میں تقلیل کرو اور تاخیر کرو، اور چلاتے رہو کام، اور اس سے کہو نماز پڑھ لینا، کھانا کھلاؤں گا، نماز پڑھ لینا، دودھ پلاؤں گا، تہجد پڑھ لینا، جو ہے بریانی کھلا دوں گا، اور فلاں کام کر لینا، یہ تجھ کو دے دوں گا۔ نفس کو اس طریقے پر آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اور تمام قسم کے گناہوں سے اس کو بچانا ہے۔ اسی کا نام دراصل مجاہدہ ہے۔ یہ مجاہدہ کرنے والا مجاہد کہلاتا ہے۔ اللہ کے نبی اس کے بارے میں کہتے ہیں المجاہد، مجاہد حقیقت میں وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے، جو اپنے نفس سے جہاد نہ کر کر گناہوں میں مبتلا رہے۔ اس کی آنکھ کہتی ہے فلاں غلط چیز کو دیکھو، دیکھ رہا ہے، نفس کے خلاف نہیں کر رہا ہے۔ زبان کہتی ہے کہ فلاں غلط بات بولو، وہ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلیاں کھاتا ہے، گالیاں بکتا ہے، غلط سلط باتیں کرتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا، تو یہ آدمی مجاہد کا ہوا، اپنے نفس کے خلاف مجاہدہ نہیں کر رہا ہے، دل میں برائیاں پال رہا ہے، حسد دل میں، بغض دل میں، عداوتیں دل میں، کینہ کپٹ دل میں، اور تکبر اس کے دل میں، برائی اس کے دل میں، یہ سب اس کے دل میں موجود ہے۔ لیکن بھائیو، ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی کبھی ضرورت پڑ جائے تو جہاد کرنے کے لیے نکل جائے، لیکن نفس سے جہاد نہیں کیا۔ اصلی مجاہد وہ ہوتا ہے جو پہلے اپنے نفس کو دباتا ہے، نفس کی اصلاح کرتا ہے، نفس کو پاکیزہ بنا لیتا ہے۔ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ایک سفر میں گیا تھا، کتاب ایک ساتھ تھی، اور اس میں ایک ہمارے اکابر کا ایک عجیب واقعہ پڑھا، پہلے بھی پڑھا تھا، اب دوبارہ پڑھا، تازہ ہوا، وہ آپ کو سمجھاؤں، بتاؤں تو آپ سمجھیں گے اس سے کہ نفس کی اصلاح کے بعد انسان کیسا بن جاتا ہے۔ دو واقعات تو صحابہ کے ابھی آپ کو سنایا، اب ایک اور واقعہ یاد آ گیا۔ واقعہ یہ ہے کہ دیوبند میں حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے دور میں قحط آ گیا، بارش بند ہو گئی، تو وہاں کے علماء نے یہ بات طے کی کہ نماز استسقاء پڑھی جائے۔ نماز استسقاء کیا ہے؟ جب بارش نہ ہو تو اللہ سے دعا کرنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، پھر دعا مانگتے ہیں۔ تو نماز استسقاء طے ہو گئی۔ وہ زمانہ وہ تھا جس زمانے میں ہمارے ان اکابرین کے درمیان ایک مسئلے کے اندر بڑا شدید اختلاف چل رہا تھا، اور وہ اختلاف تھا ہندوستان کی تقسیم کا اختلاف۔ ہندوستان منقسم ہو کر پاکستان بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے، اس مسئلے میں اختلاف تھا۔ ایک طرف حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی، حضرت مولانا شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی،
حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی، اور اسی طرح حضرت مولانا میاں اصغر حسین صاحب، یہ سب اکابر ایک طرف، بڑے بڑے، اور اس سے بھی جو ہے اور بھی لوگ تھے، اور دوسری طرف بھی بہت بڑے بڑے علماء ہیں۔ ان حضرات کا نقطہ نظر یہ تھا کہ پاکستان بننا چاہیے، ایک اسلامی ملک الگ ہمارا ہو، ہندوستان سے کٹ کر بنے، اور دوسری طرف حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی اور جو ہے جمعیت علماء کے سرکردہ علماء، دارالعلوم دیوبند کے بہت سارے اکابرین وہ حضرات تھے، اور ان حضرات کا نقطہ نظر یہ تھا کہ ہندوستان تقسیم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسی ہندوستان میں تمام مسلمانوں کو بسیرا کرتے ہوئے رہنا چاہیے۔ یہ اختلاف تھا اور شدید اختلاف تھا۔ اسی زمانے کے اندر قحط پڑا، اور اس زمانے کے اندر نماز استسقاء طے ہوئی، اور یہ بھی طے تھا کہ نماز پڑھانے والے حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی ہوں گے۔ چنانچہ لوگ جمع ہوئے۔ اب جو لوگ جمع ہوئے ان میں جو حضرت مدنی کو ماننے والے اور ان کے اس نقطہ نظر کو صحیح سمجھنے والے وہ تو تھے ہی، وہاں وہ لوگ بھی تھے جم غفیر جو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے نقطہ نظر کو صحیح مانتے تھے، وہ بھی تھے، لیکن دونوں قسم کے لوگ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ کتنا اخلاص ہے! آج اگر ایسا ہو، لوگ کہیں گے میں ان کے پیچھے نہیں پڑھتا، میں ان کے پیچھے نہیں پڑھتا۔ مسئلے میں کسی اور جگہ اختلاف ہوگا، لیکن اس اختلاف کو یہاں بھی ٹھوس دیں گے، نماز میں ٹھوس دیں گے، ان کے بیان میں ٹھوس دیں گے، کسی اور چیز میں ٹھوس دیں گے، ہر جگہ پر اختلاف کو نمایاں کرنے لگیں گے۔ یہ اکابر وہ تھے کہ اختلاف تھا، شدید اختلاف تھا، اور دونوں کے درمیان اختلاف کی بنیادیں اپنی جگہ پر تھی، اخلاص کے ساتھ اختلاف تھا، اللہ کی رضا کے لیے اختلاف تھا۔ اس لیے اتنے اختلافات کے باوجود سب کے سب لوگ نماز پڑھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ لیکن جو واقعہ سنا رہا ہوں وہ حیرت انگیز آگے آ رہا ہے۔ پہلے دن نماز پڑھی گئی، دعائیں کی گئی، لیکن پانی بالکل نہیں برسا۔ دعا تھی نماز کے لیے، بارش کے لیے، حضرت مدنی نے نماز پڑھائی، جم غفیر علماء کا، طلباء کا، مشائخ کا، لیکن اس کے باوجود نہ جو ہے بارش نہیں ہوئی۔ دوسرے دن بھی اعلان کیا گیا کہ نماز ہوگی، دوسرے دن نماز پڑھائی گئی، لیکن دوسرے دن بھی نماز ہونے کے باوجود بارش نہیں ہوئی۔ 2 دن گزر گئے، تیسرے دن پھر اعلان ہوا کہ آج بھی نماز پڑھائی جائے گی۔ لوگ جمع ہو گئے، حضرت مدنی سے عقیدت رکھنے والے اور ان کے نظریے کو صحیح ماننے والے بھی، اور وہ بھی جو حضرت تھانوی کے نظریے کو صحیح ماننے والے، سب جمع ہوئے۔ اب جب نماز پڑھانے کے لیے حضرت مدنی آگے بڑھ رہے تھے تو حضرت تھانوی کے نقطہ نظر سے اتفاق رکھنے والے ایک بزرگ جو دارالعلوم دیوبند کے عظیم محدث تھے، جن کا نام تھا میاں اصغر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ بھی موجود تھے۔ وہ ذرا آگے بڑھ کر حضرت مدنی کے پاس میں گئے اور جا کر کہنے لگے کہ حضرت اگر آپ اجازت دیں تو آج میں نماز پڑھا دیتا ہوں۔ 2 دن حضرت مدنی پڑھائے ہیں، بارش نہیں ہوئی، تیسرے دن پڑھانے جا رہے تو یہ بزرگ کہتے ہیں آگے بڑھ کر کہ حضرت آپ اجازت دیں تو میں پڑھا دوں۔ حضرت مدنی نے کہا کہ بھائی بہت اچھا، آپ تشریف لائیں، آپ پڑھائیں۔ ہنسی خوشی وہ پیچھے ہٹ گئے، وہ آگے بڑھ گئے۔ یہ بزرگ وہ تھے جو کبھی امامت نہیں کرتے تھے۔ بعض بزرگ ایسے بھی ہیں جو کبھی امامت نہیں کرتے۔ ہمارے ایک استاد تھے، ان کو ہم دادا میاں بولتے تھے، جلال آباد میں دادا میاں، بہت عمر بھی تھی ان کی۔ ہم کو انہوں نے مسلم شریف پڑھائی، ابو داؤد شریف پڑھائی، تو بڑے عظیم محدث تھے وہ، عمر طویل تھی ان کی، اس لیے ان کو سارے طلبہ دادا میاں بولتے تھے۔ وہ اپنے بارے میں کہتے تھے میں کبھی زندگی میں نماز نہیں پڑھایا، اتنے بڑے عالم تھے، کبھی نماز نہیں پڑھائے۔
فرمایا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں ایک گاؤں میں گیا کسی کام سے، تو وہاں لوگوں نے ظلم کر کے مجھے آگے بڑھا دیا، حضرت آپ نماز پڑھائیں۔ کہتے ہیں کہ میں نماز کو جا کے کھڑا تو مجھے ہنسی آ گئی، کہتے ہیں کہ میں ہنس پڑا زور سے۔ میں نے کہا بھائی مجھے نماز پڑھانا نہیں آتا، تو بہرحال ایسے بھی بزرگ ہوتے ہیں۔ تو یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت حسین میاں اصغر حسین صاحب جو تھے وہ کبھی نماز نہیں پڑھاتے تھے، اس دن انہوں نے خود پیشکش کی اور کہا حضرت آج میں پڑھا دیتا ہوں۔ حضرت مدنی پیچھے آ گئے، وہ نماز پڑھانے آگے بڑھے، نماز پڑھا دی، نماز پڑھائی، تیسرے دن بھی نماز ہو گئی لیکن بارش نہیں ہوئی۔ اب جو سنانے کا مسئلہ ہے وہ آگے ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ، جو میاں اصغر حسین صاحب کے بھی شاگرد اور ان سارے بزرگوں کے شاگرد، وہ بھی تھے وہاں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت کی خدمت میں گیا اور جا کر میں نے پوچھا کہ حضرت آپ تو کبھی امامت نہیں کرتے تھے، آج کیا آپ جو امامت کرنے آگے بڑھ گئے، کیا بات تھی؟ پہلے تو انہوں نے ٹال دیا، لیکن جب اصرار کیا تو انہوں نے ایک ایسی عجیب و غریب بات کہی جس سے ان کے اخلاص اور بے پناہ اخلاص کا پتہ چلتا ہے۔ یہ حضرات ایسے بے نفس بندے تھے، اللہ اکبر، حیرانی ہوتی ہے کہ کیسے لوگ تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بس نیکیوں کے پتلے تھے، نیکیوں کو ڈال کر اللہ نے ان کا پتلا بنا دیا ہو، ایسا معلوم ہوتا ہے۔ جب حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے پوچھا تو انہوں نے کہا بھائی بات اصل میں یہ ہے کہ مجھے الہام سے معلوم ہو گیا تھا کہ کوئی بھی نماز پڑھائے بارش ہونے والی نہیں ہے، کوئی بھی نماز پڑھائے، لیکن اس موقع پر اللہ کی تقدیر کا یہ فیصلہ ہے کہ بارش نہیں ہو رہی ہے۔ اب میں نے سوچا بارش تو آج بھی مولانا مدنی پڑھائیں تو نہیں ہوگی، لیکن آج بھی وہ پڑھائیں گے تو ان کے مخالفین کو موقع ملے گا یہ کہنے کا کہ بھائی یہ پڑھائی اس لیے بارش نہیں ہوئی، اگر دوسرا پڑھاتا تو بارش ہو جاتی، تو ان پر ایک نکیر ہو سکتی تھی مخالفین کی طرف سے۔ اس لیے میں خود آگے بڑھ کر پڑھا دیا، مجھے معلوم تھا آج ہونے کی نہیں بارش، میں پڑھاؤں گا تو بھی نہیں ہوگی، وہ پڑھائیں گے تو نہیں ہوگی، لیکن آج میں پڑھا دوں گا اور نہیں ہوگی تو پھر لوگ یہ کہیں گے بھائی وہ پڑھائے تو بھی نہیں ہوئی، یہ پڑھائے تو بھی نہیں ہوگی۔ تو ان کے اوپر جو اعتراض ہو سکتا تھا وہ نہ ہو، میں نے اس لیے کیا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ کیسا عجیب اخلاص، کیسی عجیب طبیعت بن گئی۔ ان حضرات نے اپنے نفوس کو یوں مارا کچلا، اللہ نے ان کو ایسا بنا دیا تھا۔ آج ہمارے نفسوں میں حسد کی بیماری ہے، بغض کی بیماری ہے، کینے کی بیماری ہے، ظاہری بھی بیماریاں ہیں، غیبتوں میں لگے ہوئے ہیں، چغلیاں کھا رہے ہیں، نماز ہے تو نماز کی حقیقت ہمارے پاس نہیں، روزہ ہے تو اس کے اندر سے روزے کی حقیقت غائب ہے، بے شمار برائیاں ظاہری بھی باطنی بھی، بڑے روگ ہمارے اندر موجود ہیں۔ آج حسد کرنے والے حسد کرتے رہتے ہیں، ان کو احساس نہیں ہوتا میں کس قدر برائی کے اندر مبتلا ہوں۔ زبان ہے کہ برائی پر برائی کرتی جا رہی ہے لیکن اسے احساس نہیں ہو رہا ہے۔ بھائیو بزرگوں، اس لیے میں نے یہ عرض کیا اصل مجاہد تو وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے۔ یہ جہاد ہم سب کے لیے ضروری ہے، کریں گے بھائی جہاد؟ جب یہ جہاد سیکھ لیں گے تو انشاءاللہ وہ جہاد بھی آ جائے گا۔ وہ تلوار والا جہاد ہے، وہ بعد میں، اس سے پہلے نفس کو مارنا ہے، خوب کچلنا ہے اور اس کی نفسانیت کو مغلوب کر دینا ہے۔ اس کے اندر اطاعت والا مادہ، شرافت والا مادہ، ہمدردی والا مادہ، غمخواری والا مادہ، یہ اس کے اندر آ جانا ہے۔ جب ایسا ہوگا تو انشاءاللہ وہ جہاد بھی ہم کو آ جائے گا۔ ایک دفعہ حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا۔ نوجوانوں کو آج کل جو ہے تربیت تو لینا نہیں چاہتے لیکن باتیں بہت بڑی بڑی کرتے ہیں، ہم جہاد کریں گے، کیا کریں گے؟ جہاد کریں گے۔ ارے بھائی جہاد کرو، کون منع کرتا ہے؟ جہاد تو شریعت کا حکم ہے،
لیکن جیسے نماز میں پڑھوں اگر کوئی بولتا ہے تو اسے کہا جائے گا پہلے وضو تو کر. ایک آدمی آ گیا کہنے لگا نماز پڑھ رہا ہوں نماز پڑھ رہا ہوں، پورے مسجد میں شور کر رہا ہے نماز پڑھ رہا ہوں نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن وضو ہی نہیں ہے، چڈی پہنا ہوا ہے. ارے چڈی نکال، پینٹ پہن، ہے نا؟ اور چڈی کے ساتھ کیسا نماز پڑھے گا؟ یہ سطر کھلا ہوا. یہ آج کل کے نوجوانوں کا یہ حال ہے کہ وہ اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتے، اصلاح کے بغیر کچھ کام کر دینا چاہتے ہیں. اس لیے میں نے کہا پہلے اپنے آپ کو بناؤ، پہلے نفس کا جہاد سیکھو. جب نفس کا جہاد آئے گا تو وہ جہاد خود بخود کرنے شروع کر دو گے، ٹھیک کرو گے. تو حضرت مولانا عمر پالن پوری کی خدمت میں ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضرت میرا ارادہ ہو رہا ہے کہ جہاد کروں. حضرت نے فرمایا کہ بھئی 5 وقتہ نماز کی پابندی کرتے ہو؟ ٹھپ، کوئی جواب نہیں. معلوم ہوا کہ نہیں پڑھتا تھا. حضرت نے فرمایا کہ جس آدمی کو اللہ کے سامنے سر جھکانا نہیں آتا اسے اللہ کے لیے سر کٹانا کیسے آئے گا؟ کیا عجیب جملہ فرمایا. جس آدمی کو اللہ کے لیے سر جھکانا نہیں آیا اس آدمی کو اللہ کے لیے سر کٹانا کیسے آ سکتا ہے؟ سر کٹانا اسی وقت آئے گا جب سر جھکانا سیکھ لو. تو بھائیو یہ ہے اصلاح نفس. جب اصلاح نفس ہوگی اس کے خلاف مجاہدہ ہوگا تو انشاءاللہ بڑی خوبیاں و کمالات ہمارے اندر پیدا ہوں گی، اور ان کمالات کو لے کر جب ہم چلیں گے پھریں گے کچھ کریں گے بڑی طاقت قوت آئے گی. حضرات صحابہ کو یہی تربیت دی گئی تھی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.